الطيبين الطاهرين وأصحابه المطهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن سر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ دی مدد آپ کی عادت بلوانے کے لیے ابھی اچھی آواز کی آپ نے پھر بالکل ڈاؤن بھائی چلنے نا بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد تم یا معین الدین چشتی قادری اماریا غوث اعظم میزنم غمز شیخ احمد رضا قطب عالم میزنم خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں مدینہ چھوڑ کر اختر بھلا جنت کو کیوں جائیں یہ جنت کیا ہر ایک نعمت مدینے کی بدولت ہے ارے بھائی جان فون بولو یہ جو آپ کو کیچنگ کا مائک ہے اس کی آواز کم کریے اس کی بڑھائیے مین جو مائک ہے سب کی کم کر دی اس کی بڑھائیے حضرت بول رہے ہیں بہت ہی اچھا پروگرام بستی والوں نے سجایا ہے اور بڑی محنتیں اس پروگرام کو سجانے میں اور آپ کو اس کی طرف رغبت دلانے میں اور آپ کو اس کی طرف توجہ دلانے میں آپ کی گاؤں کی ایک عظیم شخصیت جو دیکھنے کے اعتبار سے تو بہت چھوٹے ہیں لیکن علم کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں یہ مولانا عاقب صاحب یہ کوئی نام کے مولوی نہیں ہے بلکہ کام کی بھی عالم دین ہیں ابھی جب یہاں پر ہم آئے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں نبی کی نعت کے نغمے گا رہے ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بہترین انداز میں کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس گاؤں کے اندر اور تو کوئی شاید عالم دین کے نام پر کوئی نہیں ہے جیسا کہ مجھے معلوم ہوا تو مجھے بتاؤ یہ ساری محنتیں اور ساری کوششیں کس کی ہیں یہ آپ کو کہنا پڑے گا کہ ساری محنتوں کا صلہ جو ہے وہ مولانا عاقب صاحب سے ملا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین اللہم آمین تو بہت اچھا لگا سرسا کا نام تو بہت سنا تھا اور یہ حافظ رضوان قادری صاحب جو ابھی بیٹھے ہیں یہاں پر اور ابھی آپ کو نبی کی نعت سنائیں گے یہ تو مہینوں سے جو ہے سرسا کا تذکرہ کر رہے تھے آپ کی بہت تعریف کر رہے تھے جانتے ہوں گے آپ اس کی آواز یہ اگر یہ صحیح ہے تو یہ دے رہی ہے آواز کم کیوں ہو رہی ہے ایسے تو ہم آئیے کچھ عرض و معروف سے پیش کر انتہائی عدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان احمد شمع بزم ہدایت و شہی بزم جنت
صبح کائنات کے شمس الضحا، شام کائنات کے بدر الدجا، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابھی آپ حافظ رضوان قادری صاحب سے بہت ہی اچھے انداز میں نبی کی نعت سنیں گے اور آپ کو مزہ آ جائے گا۔ بہت اچھا پڑھتے ہیں یہ، کبھی علی گڑھ ہے، کبھی جے پور ہے، کبھی دلی کی سرزمین پر ہے، اور نانا کا تذکرہ تو انہوں نے پتہ نہیں کتنے مرتبہ کر دیا ہوگا۔ ماشاءاللہ، جذبات آپ کے بہت ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو میں بھی جو ہے چند اشعار نبی کی نعت کو سنا تو محبت سے بولے سبحان اللہ۔ آپ نے مائک کتنے لا کے رکھے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کتنے لوگ ایک ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن اس سے صحیح نہیں ہو پا رہی ہے۔ یہ صحیح ہے جو لائق ہے تو لائق نہیں بنا ہوا ہے۔ چلیے دو تین شعر ملاحظہ فرمائیں، ایک بار درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور اگر سارے بند ہو کے ایک صحیح ہو سکتا تو کر دیجیے، تقریر میں نہیں چل پائے گا۔ چلیے نعت شریف میں چند اشعار ملاحظہ فرمائیں، اگر شعر اچھا لگے تو محبت سے بولے سبحان اللہ۔ باطل نے جب جب بدلے ہیں تیبر، باطل نے جب جب بدلے ہیں تیبر، آیا ہے تب تب میری زباں پر، باطل نے جب جب بدلے ہیں تیبر، آیا ہے تب تب میری زباں پر، نعرہ تکبیر، آپ کو بھی مل کے پڑھنا ہے نبی کی نعت، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ اگر پڑھنا جانتے ہیں محبت سے پڑھیں۔ باطل نے جب جب بدلے ہیں تیبر، آیا ہے تب تب میری زباں پر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ اور سننے والوں شعر سنو، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بہت شاندار حضرت، ایسے تھوڑا مت دکھایا۔ چلو بھائی کامیاب۔ ہم بابا بولنے دو درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، شاد و آباد رہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو بھی علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، یہاں سے لے کر وہاں تک سب کو پڑھنا ہے، پیچھے والوں کو بھی پڑھنا ہے۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ پیارے نبی نے جینا سکھایا، پیارے نبی نے جینا سکھایا، باخدا انسان ہم کو بنایا، پیارے نبی نے جینا سکھایا، باخدا انسان ہم کو بنایا، پہنایا اخلاق و ایمان کا زیور، نعرہ تکبیر آپ کے بڑے انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ پہنایا اخلاق
اللہ تو ایمان کا زیور، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اور یہ پیغام آج جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے جائیں، ملاحظہ فرمائیے شیر محبت سے بولے سبحان اللہ۔ خود بھی جیو جینے دو سبھی کو، ایذا نہ پہنچاؤ خود سے کسی کو۔ کچھ لوگ بولتے ہیں نا، وہ بولتے نہیں بلکہ ظاہر بولتے ہیں، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتے ہیں۔ ہمارے آقا پوری زندگی یہ پیغام دیتے رہے، لوگوں کبھی بھی کسی کو ایذا مت پہنچاؤ، کسی کا دل مت توڑو، کسی کو ستاؤ مت، کسی کو تکلیف مت دو، بلکہ ایک عربی شاعر نے تو کہا ہے کہ اگر کسی کو چاقو سے مارا جائے، اگر کسی کو زخم کر دیا جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے، لیکن زبان سے جو تکلیف پہنچائی جاتی ہے وہ زخم ایک دن نہیں بلکہ صدیوں تک نہیں ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ زبان سے تکلیف دی جاتی ہے وہ سب سے بڑی تکلیف ہوا کرتی ہے۔ اب بہت کمزور ہو گیا، یہی پیغام ہے شیخ کے اندر۔ خود بھی جیو جینے دو سبھی کو، ایذا نہ پہنچاؤ خود سے کسی کو، اسلام کا یہی درس منور، نعرہ تکبیر، خود بھی جیو جینے دو سبھی کو، ایذا نہ پہنچاؤ خود سے کسی کو، اسلام کا یہی درس منور، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مسلک اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مفتی نعیم القادری صاحب قبلہ سرزمین سرسا، نعرہ حیدری، زندہ باد زندہ باد۔ بیداری آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ صدیق و فاروق و عثمان و حیدر، جانتے ہیں کہ نہیں سب کو آپ؟ جانتے ہیں کہ نہیں؟ صدیق و فاروق و عثمان و حیدر، اصحاب و ازواج و شبیر و شبر، صدیق و فاروق و عثمان و حیدر، اصحاب و ازواج و شبیر و شبر، ان سب کا احسان ہے ہم سب کے اوپر، ان سب کا احسان ہے ہم سب کے اوپر، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد۔ ماشاءاللہ اللہ نے کرسی دی ہے، سب لوگ نیچے بیٹھے، آپ کرسی پہ بیٹھے، اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کی ذمہ داری سے زیادہ بن رہی ہے کہ اللہ نے آپ کا مرتبہ بلند کر دیا کہ کرسی بھی آپ کا۔ صدیق و فاروق و عثمان و حیدر، اصحاب و ازواج و شبیر و شبر، ان سب کا احسان ہے ہم سب کے اوپر، نعرہ تکبیر، بغدادی میں خانہ چلتا رہے گا۔ ابھی 11ویں شریف آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ اتنا کھلائے گا، لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کو بہت مزے آ رہے ہیں 11ویں شریف میں۔ صبح میں بھی بریانی، دوپہر میں بھی بریانی، شام میں بھی بریانی، لیکن لوگوں مولویوں کو مت کوسو، عالموں کو مت کوسو۔ یہ بتاؤ کیا مولانا عاقب صاحب نے ہی بریانی کھائی؟ کیا لالا نے بریانی کھائی؟ حافظ رضوان صاحب نے بھی بریانی کھائی؟ یہ بتاؤ کیا تم نے بریانی نہیں ملی کہ نہیں؟ بولو یار، ارے ملی ہے کہ نہیں؟ جیسے مولویوں کو ملے گا ایسے ہی اللہ تعالیٰ 11ویں کا صدقہ تمہیں بھی کھلائے گا، اللہ تمہیں بھی کھلائے گا۔
حق بات ہے یہ مولوی تو زیادہ نظر مت رکھو جی جی سمجھے نا، 11ویں شریف کا صدقہ تو سب کو ملتا ہے، ماں بہنوں کو ملے گا انشاءاللہ۔ ابھی آ رہی 11ویں شریف، یہ 12ویں ہے انشاءاللہ، 11ویں بھی آنے والی ہے۔ بغدادی میخانہ چلتا رہے گا، اجمیری کا سا چھلکتا رہے گا، موصل پر دیں گے بغدادی سار، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ باقی سے سوالو، آپ نے آج نبی سے عشق ہونے کا، عاشق رسول ہونے کا حق ادا کر دیا۔ ہم بہت ساری جگہوں پہ جاتے ہیں تقریر کرنے کے لیے، لیکن جو جذبہ، جو حوصلہ آپ کے سوالوں کے اندر دیکھا ہے، 100 میں ایک آدھی جگہ ایسا نظر آتا ہے، کہیں تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جس کے دروازے پہ منبر رسول لگا ہوا ہے، پنڈال شاعر لگا ہوا ہے، وہ اپنے گھر کے اندر میٹھی نیند سو رہا ہے، لیکن قربان جاؤں سرسا کے حسن جنتی مسلمانوں پہ بڑی جذبات کے ساتھ یہاں پر آپ بیٹھے ہیں۔ آپ صبح میں کام کرنے کے لیے جائیں گے، لیکن آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، رات کے 11 بجنے والے ہیں، آپ نبی کی محبت میں بیٹھے ہیں، لیکن لوگوں آپ کا بیٹا ضائع نہیں جائے گا، بلکہ اللہ دنیا میں آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے گا، اور مرنے کے بعد جنت عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ مرنے کے بعد جنت بھی ملے گی، کیونکہ آج سرسا کی سرزمین پر یہ جوانی میں نہیں برکتوں سے مالا مال نہیں ہوگی، بلکہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے آج علماء آئیں گے، یہ مطہر بھی آئے، یہ نبی کی نعت پڑھنے والے آئے، یاد رکھو قبرستان کے مردوں کو بھی سلام ملے گا۔ اپنی طرف سے نہیں کہتا تھا، بلکہ اللہ کے رسول کی حدیث میں لکھا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں جب کوئی عالم یا مدرسے میں پڑھنے والا بچہ کسی گاؤں کے قبرستان کے پاس سے گزر جاتا ہے تو اللہ اس قبرستان کے مردوں سے 1 دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، بلکہ 40 دنوں کے لیے عذاب قبر کو دور زندہ باد آنے کی وجہ سے صرف ہندوؤں کو فائدہ نہیں بلکہ قبرستان کے مردوں کا بھی فائدہ۔ بہت خوب حضرت، بہت خوب، ماشاء اللہ۔ یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں سنائی ہے میں نے، بلکہ نبی کی حدیث سنائی۔ بے شک بے شک، حق بات ہے حضرت۔ اور یاد رکھو حدیث میں یہ بھی لکھا ہے، امام حسن نے فاضل بریلوی نے کتاب تحریر فرما دی کہ مردے سنتے بھی ہیں، مردے دیکھتے بھی ہیں، قبرستان کے اندر جتنے بھی آپ کیسی دعا خارج چلے گئے ہیں، یاد رکھو ان کی روحیں آئیں گے، آج وہ خوش ہو رہی ہیں، آج وہ مگن ہیں، ان کے دلوں کو تسلی ہے، ان کی روح کو تسلی ہے، آج وہ بھی خوش ہو رہی ہیں کہ ہماری بستی میں ہمارے گھر والوں نے ذکر کیا ہے، آج ان کے بھی مزے ہیں اور ہمارے بھی مزے ہیں۔ کتاب ہے حیات الرحمن فی بیان اسماعیل اموات۔ مجھے یہ جذبے جو یہاں پر دکھ رہے ہیں، مجھے یہ بات بار بار کہنا پڑ رہی ہے، یہ مولانا عاطف صاحب نے آپ کو خوب تربیت کر کے، خوب آپ کو بالکل مانچ کے، بالکل چٹا کر کے، صاف کر کے آپ کی ایسی تربیت کو دی ہے کہ آپ کو نبی کا سچا دیوانہ بتاؤ تو اگر کوئی باہر کا آ جائے عالم دین اور قبرستان کے پاس ہو جائے نکال دی ہوگی لیڈ۔ تو دور فرما دے تو مجھے بتاؤ جس بستی کے اندر دین کا عالم رہتا ہو، عالم دین رہتا ہو، کہ اس بستی کے اندر برکتیں نہیں آئیں گی؟ یار یہ برکت ہی تو برکت ہے کہ ایک عالم دین کی وجہ سے آپ کے بچے نبی کی نعت پڑھنا سیکھ لے گئے، قرآن پڑھنا سیکھ گئے۔ ان مولویوں کو ہلکا مت سمجھا کرو، ان مولویوں کو گری نظروں سے مت دیکھا کرو۔ یہ میں نہیں کہتا، میرے آپ کی بات نہیں بلکہ رسول پاک کی بات ہے۔
بہت اچھے حضرات، بہت اچھے، واہ واہ واہ، بہت اچھے بول رہے حدیث میں لکھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سرسا کے جنتی مسلمانوں، میرے نبی کا فرمان ہے لوگوں تم میں سب سے بہتر وہ ہے، تم میں سب سے اچھا وہ ہے، تم میں سب سے خوبصورت وہ ہے جو خود بھی قرآن کو پڑھے اور قرآن پڑھنے کے بعد دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد دوسروں کو قرآن پڑھا دے۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ امیر اچھا ہے، مالدار اچھا ہے، جس کا گھر مکان بہت بڑا ہو، جس کے پاس دولت کے خزانے ہو، میرے نبی نے اس کے بارے میں نہیں فرمایا اگر خرچ کرے گا تو وہ بھی اللہ کی نظر میں اچھا ہو جائے گا، لیکن میرے نبی نے یہ ضرور فرمایا سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو قرآن پڑھا دے۔ علماء اچھا ہے کہ نہیں؟ اور میں آپ کو بتاؤں کتنے اچھے ہیں، یہ بتا دوں کتنے اچھے ہیں علماء۔ آپ سب نیچے بیٹھے ہو لیکن یہ ذکر کرنے والے اللہ نے منبر رسول پہ بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا۔ میں تو کبھی کبھی اپنے دل میں سوچتا ہوں کہ اگر آج رسول بھی ہو، نبی کی اولاد بھی اگر کہیں مدرسے میں آنے کا اتفاق ہو جائے، ابھی پرسوں جس دن میں پڑھیا کی سرزمین پر گرام شریف کے سجادہ نشین حضرت سید محمد حسین میاں صاحب مدرسے کے اندر موجود تھے، میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ان کے سامنے بیٹھ کے تقریر کروں، میں کھڑا ہو گیا، حضرت کی کرسی برابر میں تھی، حضرت نے مجھے روک دیا کہ آپ کھڑے ہو کے تقریر نہیں کریں گے بلکہ آپ برابر میں کرسی ڈالی جائے گی، آپ کرسی پہ بیٹھ کے تقریر کریں گے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا تھا اے نکمے، نہیں تیری کوئی اوقات نہیں ہے، تیرے پاس اتنا کچھ بھی نہیں ہے، تجھے تو جینے کا سلیقہ بھی نہیں ہے، لیکن میں نے سمجھ لیا کہ آج مجھے ایک آنے رسول کے برابر میں کرسی پر بٹھایا گیا ہے، یہ صرف اور صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے قرآن کو پڑھا ہے، نبی کی حدیثوں کو پڑھا ہے، اور آج یہ میلاد النبی کے جلسے میں نبی کا ذکر کرنے نبی کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے رتبے کو بلند فرما دیتا ہے۔ مجھے بتاؤ جو ذکر کرے اس کا رتبہ بلند ہو جائے تو جو ذکر سنے گا نبی کا کیا اس کے مرتبے بلند نہیں ہوں گے؟ جی جی بالکل حضرت جی کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا لگ رہا ہے کہ نبی کی محفل نبی کی آمد کو نہیں لگا سبحان اللہ، ہم ذکر کریں تو دیکھا جائے کہ نبی پہ کوئی احسان نہیں کر رہا، ہم نبی کا ذکر کرتے ہیں جلسہ سجا تو نبی کے مرتبے کو بلند نہیں کر سکتے، نبی کی شان نہیں بڑھا سکتے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی شان کو بلند فرما دیا۔ ورفعنا لک ذکرک کیسا یا تجھ پر، ورفعنا لک ذکرک کیسا یا تجھ پر، ذکر اونچا ہے بول ہے بالا تیرا، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اور لوگوں میں نے ابھی جو بیان کیا کہ کرسی ملی آپ نیچے بیٹھے ہیں، یہ بھی نبی کے ذکر کا صدقہ ہے، اور یہ جو نذرانے آپ دے رہے ہیں نبی کے ذکر کے نام پر یہ بھی نبی کے ٹکڑوں کا صدقہ ہے، اور یہ بھی میں سمجھنا ہے کہ مولوی خوب مالا مال ہو رہے ہیں، نذرانے ان کو مل رہے ہیں، لیکن لوگوں یاد رکھنا ہمیں نذرانے ملے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام دے دیا، اللہ نے آپ کو عزت عطا فرما دی، اللہ نے آپ کو دعوت عطا فرما دیا۔ دنیا میں جتنے بھی بندے ہیں، دنیا میں سب کے نام پہ جو کچھ بھی مل رہا ہے، دنیا میں اگر مکان کے نام پر، فور ویلر کے نام پر، جس کو جو بھی مل رہا ہے، اولاد مل
میں ملا نبی کے صدقے میں سب کچھ نبی کے صدقے میں ہے ہمارے کسی کی بستی بات نہیں ہے مل جائے یہ مت سمجھنا گھمنڈ مت کرنا پانی منگایا گرم تو وہ حیدن گیا لینے آیا نہیں مجھے اپنی طاقت کے پربو چینل ملنا ہے یاد رکھو اللہ مصطفیٰ کو عطا فرماتا ہے زیادہ گرم ہے سبحان اللہ اسی کو خلق کے حاکم جس کے قاسم خلق کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو تم جو ملا تم سے ملا تم پہ کرو درود بے شک سبحان اللہ بہت خوب حضرت ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ بھی مل کر پڑھ لو یار جو میرا تم سے ملا تم پہ کرو درود نوجوانوں موبائل خوب چلاتے ہو رات کو بھی موبائل چلایا فیس بک چلایا واٹس ایپ چلایا موبائل میں مصروف ہوئے دو بجے تک موبائل چلانے لگے ادھر اذانیں ہو رہی ہیں مولانا حافظ صاحب پانچوں لوگ اذان میں پکارتے ہیں اللہ اکبر لوگوں اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے پھر کہتے ہیں حی علی الصلاۃ لوگوں تم نے سوچا اس کا مطلب کیا ہے یہ مسجد کے میناروں سے آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ اے لوگوں موبائل چلانے والوں موبائل چلانا کوئی کامیابی نہیں ہے گھر مکان بنا لینا کوئی کامیابی نہیں ہے دولت جمع کر لینا کوئی کامیابی نہیں ہے قارون نے بھی پیسوں کی دولت کے خزانے جمع کیے تھے بنائی تھی بلکہ دنیا والوں کو اعلان کر دیتا ہے دنیا والوں کامیابی اگر کہیں پر ملے گی تو اللہ کے گھر میں ملے گی بہت خوب حضرت ماشاء اللہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے حی علی الصلاۃ نماز کی طرف حی علی الفلاح اور کامیابی کی طرف لیکن موبائل چلاتے رہے کبھی بھی ہم نے نمازوں کی فکر نہیں کی کبھی بھی ہم نے اسرار اللہ اکبر کی اذان کی فکر نہیں کی کبھی بھی ہم نے مؤذن کے پکارنے کو ہم نے کبھی بھی اس کو محسوس نہیں کیا پھر کہتے صاحب کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے پیر صاحب کے پاس جا رہے ہو تعویذ ڈنڈے کرنے والوں کے پاس جا رہے ہو جا رہے ہو لیکن یاد رکھو میں نہیں کہتا کہ تعویذ سے اثر نہیں ہوتا ہے بلکہ آپ کی بستر میں ہم تو کبھی نہیں ہوتے ہیں جی بے شک ہم کو آجائے پہلی بار آ رہا ہے کیا پکا تبانا ہوا جس بار خاجہ صاحب نقیب اہل سنت آ جائے لیکن آپ کی بستی میں حضرت مولانا عاقب صاحب ہمیشہ رہیں گے والے ایک عالم دین متقی پرہیزگار حدیثوں کو پڑھنے والا نبی کی حدیث لکھ کے دے دے گا قرآن کی آیت لکھ کے دے دے گا انشاءاللہ آپ کی بیماری بھی صحیح ہو جائے گی کاروبار کی ترقی کے لیے تعبیر دے دیں گے تو انشاءاللہ کاروبار میں برکت بھی ہو جائے گی موبائل چلائے آپ چلاتے کہ نہیں موبائل چلانے کے لیے ہم بھی چلاتے اس کا استعمال آپ صحیح نہیں کر سکتے اور اس کا استعمال آپ بہت غلط بھی کر سکتے اور کر رہے ہیں جس کا صحیح استعمال کریں آپ اس کے اندر دینی کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں علماء اہل سنت آپ کی بستی میں نہیں آ پا رہے ایک سال میں جلسہ ہوتا ہے آپ جو ہے جو سنی علماء ان کی تقریریں سن کر آپ اپنے ایمان اور عقیدوں کو محفوظ کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھو بہت سارے یوٹیوبر مولوی ہیں نا ماڈرن مولوی تو وہ ایسی ایسی باتیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے بہت سارے نوجوان بالکل گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں نئی نئی باتیں پیدا ہو رہی ہیں جوان سب سے زیادہ بگڑ رہے ہیں ایمان اور عقیدے میں بڑا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے یہ مولوی تو یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے شکل بنا دی جو نماز ادا کر لی پوری زندگی کی نمازیں معاف ہو جائیں گی مولوی کی کبھی بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تسلیم نبی تسلیم نبی سرکار کی آمد دلدار کی آمد پاپا کی آمد مدنی کی آمد سر جھوم کے بولو لفتون کے بولو سرزمین شرزا سرزمین
سے نماز بھی پڑھیں گے، اسلامی لباس بھی ہوگا، اتنی اچھی باتیں کریں گے کہ آپ کو لگے گا کہ بریلی کے مولوی جو ہیں یہ تو اتنی اچھی باتیں بھی نہیں بتاتے ہیں، یہ تو خالی میعاد میں لگے ہوئے، لیکن یہ جو جماعتیں آ رہی ہیں بہت اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں. لیکن لوگوں یاد رکھو ان کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ ان کی زبانوں پہ ساری باتیں ہوں گی، ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اس لیے آپ کی مسجد کے ممبر سے آپ کے گاؤں کا عالم دین یا جو بھی اس تیرہ تاریخ کو جلسے میں آنے والے سنی علماء بلائے جائیں، آپ کو جو بھی باتیں بتا کے چلے جائیں، سمجھ لینا ہمارے سنی علماء نے جو بتا دیا وہی سچی بات ہے. ہمیں کسی کی بات پہ بھروسہ نہیں کرنا. تو میں نے کہا تھا کہ موبائل چلائے رات کو موبائل چلاتے رہے، فجر کی نماز بھی گول ہو گئی، ظہر کی بھی گول، عصر کی بھی گول، مغرب کی بھی نہیں پڑی، عشاء کی بھی نہیں پڑی. لوگوں یاد رکھو موبائل بھی چلاؤ، صحیح استعمال کرو، لیکن رات میں اگر موبائل چلائے آپ نے صحیح ٹائم سے سو جاؤ، وقت کی قدر کرو. جو انسان وقت کی قدر نہیں کرتا ہے، بچوں تم بھی سنو، جوانوں تم بھی سنو، تمہارے پڑھنے لکھنے کی عمر ہے، زیادہ موبائل چلانے کی عمر نہیں ہے. میں نے بڑے افسوس کے ساتھ دیکھا ہے، میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، 12 سال کے لڑکوں کو دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں سگریٹ ہے. مجھے بتاؤ ابھی 12 سال کی عمر ہے، ان کی بیڑی سگریٹ پینے کی عمر ہے. مجھے بتاؤ ان کی تو پڑھنے لکھنے کی عمر ہے، ان کی بگڑنے کی عمر نہیں ہے. یار وقت کے صحیح استعمال کرو، وقت کی قدر کرو. جو وقت کی قدر کرتے وقت ان کی اوقات کو بڑھا دیتا ہے، اور جو وقت کی قدر نہیں کرتے اوقات، وقت ان کی اوقات بھی بڑھا دیتا ہے. زندہ باد زندہ باد، سبحان میں اللہ. یہ کہہ رہا تھا کہ نماز پڑھو اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر میں روضہ رسول کی جانب، گنبد خضرا کی جانب، مدینہ شریف کی جانب لو لگا کے حضور کی بارگاہ میں پڑھو. چونکہ حضور عطا کرنے والے نا، حضور ہی دینے والے ہیں کہ نہیں. خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود. اور دامن پھیلا پھیلا کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کرو، پڑھا کرو. اگر میں 1 سال کے بعد 2-4 مہینے کے بعد مولانا عاقب صاحب سے فون پہ رابطہ کروں کہ آپ کے گاؤں میں بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی ہم نے لڑکوں کو دیکھا ہے، ہم کوئی بڈھے نہیں ہیں، ہماری ابھی قوت سماعت مضبوط ہے، ہمیں خوب سنائی دیتا ہے، ہم راستے سے گزر کے چلے جائیں. بہت سارے لڑکے لوگوں، تم نبی کے دیوانے ہو، تم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، وہ نبی تمہیں پیدائش کے وقت بھی نہیں بولا تھا، قبر میں رکھ دیا گیا، وہ نبی تمہیں اس وقت بھی یاد کر رہا تھا، پوری زندگی تمہاری فکر کرتا رہا. شرم کرنا چاہیے. آج تمہیں اس نبی کی نعت کہے، شیر بھی یاد نہیں ہے. تمہیں نبی کی نعت کا ایک شیر بھی یاد نہیں ہے. میں اگر مولانا عاقب صاحب سے کہوں کہ حضور والا حضرت نے لکھا ہے، جس کے اندر حضور کی بارگاہ میں اپنی بہت ساری پریشانیوں کے حل کا سوال بھی ہے، وہ پڑھا کرو، دامن پھیلا پھیلا کے حضور کی بارگاہ میں کہا کرو انشاءاللہ مدینے والے مصطفیٰ اتنا کا کریں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، انشاءاللہ پھر کبھی تمہیں کمی محسوس نہیں ہوگی. پڑھنے کے بعد تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، بھیک ہو داتا عطا، تم پہ کروڑوں درود. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان تاج الشریعہ، بستی بستی بریا بریا، حضرت علامہ مفتی نعیم القادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد. واہ واہ، کوئی اوقات نہیں ہے. ہمارے کام اور اعمال تو ایسے آسمان سے بجلی گرنے لگے، ہمارے آپ کی حرکتیں تو ایسی ہیں کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہونے لگے. لیکن آج ہمارے جو چہرے سلامت، پہلے اگر گناہ کیا کرتے تھے، لوگ جرم کیا کرتے تھے، گھر کے دروازے پہ لکھا ہوتا تھا آج اس جرمانے نے یہ گناہ کیا ہے. اگر کوئی جرم کرتا تھا، کوئی غلطی کیا کرتا تھا، اس کے چہرہ بگڑ جاتا تھا، شکلیں بدل جاتی تھی.
آپ کو پیدا فرما دیا. میرے رب نے وعدہ کیا جب تک میرا محبوب اپنی گناہگار امت کے درمیان میں اللہ تعالیٰ ویسا عذاب جیسا پچھلی امتوں پہ آیا تھا محمد کی امت پہ نازل نہیں فرمائے گا. بے شک بے شک حق ہے وہ حضور کی وجہ سے بچے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ تم بہت اچھے ہو. امت محمد میں بہت اچھی ہے. یہ میں نہیں کہتا, قرآن شریف پڑھا کرو, چوتھے پارے میں لکھا ہے کنتم خیر امہ, اے محبوب کی امت تم تو بڑی اچھی امت ہو. تمہیں تو اللہ نے بہت اچھا بنایا. ذرا تم اپنی اچھائی کو دیکھو. ادھر توجہ کرو کیونکہ وقت بہت قیمتی ہے. ابھی اور بھی علماء آنے والے ہیں اور ابھی آپ کو اور بھی سماعت کرنا. میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کریں. کتنے اچھے ہو تم. کبھی ہم نے تم نے پہچانا ہم کتنے اچھے ہیں؟ ہم نے اپنے اوقات کو سمجھا ہی نہیں, ہم نے اپنے آپ کو محسوس ہی نہیں کیا. تم کتنے اچھے ہو یار. تمہاری اچھائی کی تعریف تو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی. سبحان اللہ. تم کتنے اچھے ہو. آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک بے شمار امتیں آئیں, نبی آئے, ان کی امتیں تھیں. ہماری امت, ہمارے آقا کی امت, ہم جیسے نکمے, ہم جیسے گناہگار سب سے بعد میں آئے. ہمارے نبی سب سے آخری نبی. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, کوئی پیغمبر نہیں آئے گا, رسول نہیں آئے گا. ہمارے آقا کی امت سب سے آخری امت ہے. لیکن لوگوں دیوانوں میں چل جاؤ گے. تمہاری کتنی بہتری ہے, تم کتنے اچھے ہو. ہمارا آپ سب سے بعد میں آئے ہیں. اس سے پہلے بہت ساری امتیں آئیں گی, لیکن حدیث میں لکھا ہے, حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ امت محمد کی سب سے بعد میں آئی ہے. لیکن جب جنت میں داخلے کی باری آئے گی, جب جنت میں جانے کا نمبر آئے گا, تو نوح کی امت کو نہیں بھیجا جائے گا, عیسیٰ و موسیٰ کی امت کو نہیں بھیجا جائے گا, بلکہ آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سب سے پہلے جنت میں بھیجا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. اس امت کی شرافت اور عزت کی بات ہے کہ ہونا بھی چاہیے کہ جو سب سے پہلے آئی تو اسے جنت میں سب سے پہلے جانے کو ملے, اور جو سب سے بعد میں آئی ہے وہ سب سے بعد میں جنت میں جائے. لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے اسی محمد کی امت کو اللہ جنت میں رک جا پیچھے. تو میں نے کہا کہ صبح فجر کی نماز اوے آرش جو گڈھے الٹو کے جاتی یہاں پہ لیجیے, گڈھے الٹو جاتے لے کے جائے گی دوست سو نماز. اچھا آپ نہ بولو گے نماز کو نہ بولو گے, ایک جگہ کیونکہ ہم بولیں گے سبحان اللہ. جلسے میں گاؤں کے علماء نے, مولویوں نے ایک مقرر صاحب کو بلایا تو انہوں نے نماز کے اوپر تقریر کی. نماز کے بارے میں خوب جو ہے دلچسپی دلائی, ترغیب دلائی, اور خوب نماز چھوڑنے پہ جو گناہ ہے خوب جو ہے حدیث کے حوالے سے بیان کی, قرآن کے حوالے سے بیان کی. تو گاؤں کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اب کی بار ان جیسے مولانا کو مت بلانا جو بار بار نماز کی باتیں بتاتے. ایسے ایسے بھی ہیں ہمارے سماج میں. اللہ محفوظ رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نماز میں محبت پیدا فرمائے. تم بھی نماز پڑھا کرو. آج جو کاروبار میں برکت نہیں اس کی وجہ یہ ہے, اس لیے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے, جس گھر کے اندر کوئی نمازی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس گھر کی برکت کو چھین لیا کرتا ہے. اس گھر میں کبھی بھی برکت نہیں آتی. جنت میں لے کے جائے گی دوست سو نماز, دیدار حق کرائے گی دوست سو نماز. جنت میں نرم نرم بچھاؤں کے تخت پر آرام سے سلائے گی دوست سو نماز. پڑھتے رہو نماز ساتھ لو سامان آخرت, محشر میں کام آئے گی دوست سو نماز. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, مکہ کی آمد, مدنی کی آمد. سب جھوٹ میں بولے, ٹوٹ میں بولے. نعرہ تکبیر, سرزمین شرزا, سرزمین شرزا, اس لکھے اعلیٰ حضرت حضور
कौन बना मेहमान काबा? कौन बना मेहमान काबा? नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मत समझना सिर्फ बात अंदर है बरेली से। ये कभी भी महसूस मत करना कि हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ेंगे, हुजूर की बारगाह में सलाम पढ़ेंगे, पता नहीं कबूल होगा कि नहीं, हुजूर सुनेंगे कि नहीं। अभी अभी नबी पहले सुन्नत ने भी बताया कि हुजूर सुनते हैं, इसलिए ये हुजूर की बारगाह में सिर्फ इंसानों ने फरियाद नहीं की, सिर्फ सवालों का तवज्जो के साथ सुना। अकीदे की बात भी है, ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह के रसूल की बारगाह में ऊँटों ने भी शिकायत की अपने मालिकों की, अल्लाह के रसूल की बारगाह में चरिंदों परिंदों ने भी शिकायत की, यहाँ तक कि वो सुतून हन्नाना, वो लकड़ी का दाना, वो लकड़ी का तना जिस पे टेक लगा के मेरे आका मस्जिद नबी के अंदर खुतबा दिया करते थे। जब मस्जिद नबी के अंदर पक्का मेंबर बना दिया गया, वो लकड़ी का सुतून रोने लगा, गिरिया उतारी करने लगा। मेरे नबी ने उसके दुख को महसूस कर लिया, उसके तकलीफ को महसूस कर लिया, उसके गिरिया उतारी करने को मेरे नबी ने महसूस कर लिया। आज भी नबी की बारगाह में मदीना शरीफ पर आका के रोज़े पर, जिसे आका के रोज़े पर जाने की तमन्ना है, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा कितने लोग आए हैं? नहीं था इधर इधर इधर। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो लोग हैं और तीसरा अल्हम्दुलिल्लाह भी। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। माँ बाप की दुआओं के सत्ते में अल्लाह ताला ने 2019 में मक्का मदीना की हाजिरी नसीब। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वहाँ हर इन्होंने देखा है, हाजी साहब जानते हैं, हुजूर की बारगाह में सिर्फ बरेली वाले नहीं जाते, सिर्फ इंडिया वाले नहीं जाते, बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, जितने भी शहर हैं, जितनी भी बस्तियां हैं, हर इलाके से हुजूर की बारगाह में जाते हैं, हुजूर की बारगाह में फरियाद करते हैं, अपनी अपनी ज़बानों में हुजूर की बारगाह में सलाम पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं। कोई हुजूर की बारगाह में तर्जुमा करने वाला नहीं है, ट्रांसलेट करने वाला नहीं है, एक ज़बान को दूसरी ज़बान में बदलने वाला नहीं है। इसलिए ये सरकार की बारगाह में जो भी चाहता है फरियाद करता है, हुजूर सबकी सुना करते हैं और सबकी परेशानियों को हल करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़िंदाबाद, ज़िंदाबाद। यहाँ से पुकारो, चाहे कहीं से भी हुजूर का नाम ले लो, अल्लाह के रसूल का नाम इतना बाबरकत नाम है, उस नाम से अल्लाह ताला परेशानियों को दूर फरमा देता है। जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया। सबको पढ़ना, सबको पढ़ना। तेरी अता से खुदाया। इतना पढ़ लिया, हुजूर जाता है, हुजूर का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह इतना मिलेगा कोई कमी नहीं रह पाएगी। मैं तो ये कहता हूँ, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। उनका करम है, बस उनका करम है, मुझ में तो ऐसी बात है। अल्लाह ताला आपको शाबाद रखे, आपकी रोजियों में, कारोबार में, घरों में, मकान में खैर बरकत अता फरमाए। जहाँ से भी पुकारो हुजूर को पुकारो, इंशाअल्लाह पुकार का जवाब आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन हुजूर सब जानते हैं। जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। क्या थक गए आप? इतना नहीं पढ़ सकते आप? मेरे कहने पे आप पढ़ लीजिए। खुदा को देखा है, तुझे भी कहना पड़ेगा। लोग सलामत रहें।
اللہ آپ کو خوب خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، اللہ آپ کے جلسے کے صدقے میں ہر مراد آپ پوری فرمائے۔ سرسا بہت دور ہے مدینہ شریف سے، آپ کو لگتا ہوگا، لیکن یاد رکھو سرسا تو مدینہ شریف بہت قریب ہے، بیچ میں صرف سمندر ہی تو ہے، جنت تو مدینے سے بہت دور ہے، جنت کہاں پر ہے ایسے سوالو آج ذرا یاد کر لینا، جنت بہت دور ہے، زمین سے آسمان تک 500 سال کی مسافت، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت، آسمان ساتھ ہے، گویا کہ آپ 5 سال میں ضرب دو تو کتنے سال بنتے ہیں سب جانتے ہیں، لیکن میرے نبی کی علم غیب کا اندازہ کرو، میرے نبی کتنا دور کا دیکھا کرتے ہیں، 7 آسمانوں سے اوپر جنت، لیکن میرے نبی مدینے میں رہتے جنت کا نظارہ ملائکہ فرما رہے ہیں۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب جنگ موتا کے اندر شہید ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ شہید کو شہادت کے بعد جنت عطا فرماتا ہے۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب شہید ہونے کے بعد جنت میں چلے گئے، فرشتوں کے ساتھ جنت میں گھوم رہے ہیں، میرے نبی نے مدینے میں بیٹھ کر اپنے صحابہ کو بتا دیا، ارشاد فرمایا لوگوں میں نے ابھی دیکھا کہ حضرت جعفر ابن ابی طالب شہادت کے ساتھ، شہادت کے بعد فرشتوں کے ساتھ جنت میں ٹہل رہے ہیں، جنت کے اندر پرواز کر رہے ہیں، اس لیے لوگوں جنت تو بہت دور ہے، لیکن سرسا مدینہ شریف سے دور نہیں ہے، بیچ میں صرف سمندر ہی خدا کرے مولانا عاقب صاحب گاؤں کے سب لوگوں کو 2024-25 میں عمرہ کی سعادت حاصل ہو۔ وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، کہاں سے کسے نے پکارا حضور جانتے ہیں، کہاں سے کسے نے پکارا حضور جانتے ہیں۔ آج نبی کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہو، بہت عقیدت کے ساتھ آپ نے ذکر سنا، ذکر سن رہے ہیں، انشاءاللہ آپ سنتے رہیں گے، بعد میں بھی علماء کو سماعت کرتے رہیں گے، اس لیے کہ نبی کا ہمارے اوپر احسان ہے، اللہ نے قرآن میں اس کو بیان فرمایا، اے لوگوں مومنین پر اللہ نے احسان فرمایا کہ ایک رسول تمہاری رہبری رہنمائی کے لیے بھیجا۔ احسان ذرا دیکھو نبی کا، دنیا میں بے شمار نبی آئے، پیغمبر آئے، رسول آئے، سب معجزے لے کے آئے، لیکن اللہ نے اپنے آخری نبی ہم سب کے آقا و مولا کو اس دنیا میں بھیجا تو آپ کے وجود کو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا۔ نبی بہت آئے تھے، لیکن میرے نبی کی شان یہ ہے وہ چلے تو معجزہ بن جائے، وہ بولے تو معجزہ بن جائے، وہ اگر بیٹھ جائے تو معجزہ بن جائے۔ دنیا آج چاند پہ جا رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلاں چاند پہ چلا گیا، لیکن لوگوں کو چاند پہ جانا تو تمہیں یاد رہا، لیکن تم بھول گئے۔ دنیا آج چاند پہ جا رہی ہے، لیکن میرے نبی نے 1400 سال پہلے انگلی کا اشارہ کر کے چاند پہ ٹکڑے کرے۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ 1400 سال پہلے چاند کے ٹکڑے کر دیے، ارے دنیا کو چاند پہ جانا یاد رہا، یہ کمال کی بات نظر آئی، لیکن کیا بھول گئے یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ مدینے اور مکے میں رہ کر میرے نبی نے اتنے اوپر چاند کے اسی انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ ہمارے گاؤں کے ہندو بھائی اور مسلمان بھائی بہن ہندو مسلم بھائی بہنیں بھی یہاں پر سن رہی ہیں، ہمارے نبی دنیا میں آئے تھے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے اپنے محبوب کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، وہ مسلمانوں کے لیے بھی رحمت، وہ ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے بھی رحمت، کیوں بھی مولانا سب کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے۔ جب میرے آقا
कोई पूछने वाला नहीं था। आज इस यौम निस्वा के नाम पर औरतों के हुकूक के मुताबिक यौम निस्वा मनाया जाता है, चिल्ड्रन डे मनाया जाता है और मदर्स डे मनाया जाता है। मैं तो कहता हूँ दुनिया वालों को ये बातें बहुत दिनों के बाद समझ में आई। मेरे नबी ने बच्चों के हुकूक को 1400 साल पहले बयान दिया। मेरे नबी ने फरमाया मल्लम युअक्किर कबीरना व मल्लम यरहम सगीरना। लोगों तुम्हारे समाज के अंदर जो बच्चे हैं, जो छोटे हैं, तुम्हें बड़ों को चाहिए अपने बच्चों से प्यार किया करें। जो बच्चे बड़ों को चाहिए जो तुम्हारे बड़े हैं उनकी इज्जत किया करें। फरमाया जो छोटों से प्यार न करे, जो बड़ों की इज्जत न करे, वो हमारी सोसाइटी का मेंबर ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आइए हमें निस्वा औरतों के नाम पर, उनके हुकूक के नाम पर दिन मनाया जाता है कि नहीं? मदर्स डे मनाया जाता है, लेकिन दुनिया वालों को बात में समझ में आई। मेरे नबी ने 1400 साल पहले बता दिया अल जन्नत ताता अक़दामिल उम्महात। लोगों जन्नत तुम्हारे कदमों के नीचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनो एक बात, जब हुजूर इस दुनिया में आया, बस मैं खत्म करने वाला हूं। हुजूर जब इस दुनिया में तशरीफ लाए थे ना, औरतों की कोई वैल्यू नहीं थी, औरतों को कोई पूछने वाला नहीं था, औरतों की कोई इज्जत नहीं थी। बल्कि यहाँ तक मामला था कि अगर शौहर का इंतकाल हो जाता था, बस मैं इस तकरीर का जो है बहुत ही अहम पॉइंट और बहुत ही अहम गुफ्तगू आपको ये बताने के लिए चला, ताकि हमारी माँ बहनों को भी मालूम हो, हमारे बच्चों को भी मालूम हो। मेरे आका जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, औरतों की इज्जत करने वाला कोई नहीं था। औरतों के साथ बड़ा जुल्म किया जाता था, औरतों के साथ बड़ी ज्यादती की जाती थी। यहाँ तक मामला था कि अगर किसी शौहर का इंतकाल हो जाता था और लोग ये समझा करते थे कि इस औरत की नहुसत की वजह से शौहर मरा है, यहाँ तक कि उस शौहर के साथ औरत को भी मार दिया जाता था, मनहूस समझा जाता था। अरब की बात हिंदुस्तान की तारीख में यहाँ भी ऐसा है कि अगर शौहर का इंतकाल हो गया, शौहर मर गया, तो लोग ये कहते थे कि ये औरत की नहुसत है। यहाँ तक कि वो लकड़ी के ढेर पर रखकर औरत को भी जिंदा जला दिया जाता था। लेकिन सुनो जरा अपने नबी की तारीफ, अपने नबी का पैगाम देखो। मेरे नबी ने दुनिया वालों को ऐसे माहौल में, ऐसे जमाने में आकर जब औरतों को कोई पूछने वाला नहीं था, मेरे नबी ने मक्के की सरजमीन पर ऐलान कर दिया था, दुनिया वालों को बता दिया था, ऐ लोगों तुम में सबसे अच्छा आदमी, सबसे बेहतर आदमी, सबसे इज्जतदार आदमी वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा, अपने घर वालों के लिए अच्छा। मेरे नबी ने फरमाया मैं भी अपने घर वाली के लिए अच्छा हूँ, तुम भी अपने घर वाली के लिए अच्छे बन जाओ। कितना अच्छा पैगाम है। जब मक्के के लोगों ने ये सुना तो उनकी अकल में बात आ गई कि औरत की भी समाज में इज्जत है, औरत का भी कोई मकाम है। मेरे नबी ने एक मर्तबा ये ऐलान किया था मक्के की सरजमीन पर, लोगों ये तुम्हारे घर के अंदर जो औरत आई है, ले आकर ये शीशे की तरह ये नाजुक आईना है, इसका दिल मत तोड़ा करो, ये नाजुक है, इसका दिल टूटेगा तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कि औरत घर की इज्जत है, घर की रौनक है। अगर औरत मायके चली जाए तो घर के अंदर सुनसान का माहौल पैदा हो जाता है, घर के अंदर बेरौनकी पैदा हो जाती है। यारी औरत ही तो है, दुनिया के अंदर बच्चे नजर आ रहे हैं, दुनिया के अंदर घरों में जो बच्चों की सूरत में रौनकी नजर आ रही है, लोगों ये किसकी वजह से, ये औरत ही की वजह। ये मजहब इस्लाम है औरतों को जुल्म और ज्यादती का शिकार नहीं किया, निशाना नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह के कुरान में लिखा है कि अगर औरत की शादी भी हो जाए तो शादी के बाद भी उसके बाप का दरवाजा औरत के लिए बंद नहीं हो जाता। अगर औरत की शादी हो जाए तो उसके भाई का दरवाजा उस बहन के लिए बंद नहीं हो जाता। यहाँ तक कि शौहर का इंतकाल हो जाए, अल्लाह के कुरान में लिखा है ऐसा नहीं है कि शौहर के इंतकाल के बाद उस शौहर के मकान में नहीं रह सकती, बल्कि अल्लाह के कुरान में लिखा है कि शौहर के इंतकाल के बाद बीवी को उसके घर के मकान से हिस्सा भी मिलेगा, जो जायदाद छोड़ी उसको उससे भी हिस्सा मिलेगा।
اور وہ زمانے میں ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لڑکیوں کو زندہ سمجھے نا ایک صاحب کو آئے بچی کو لے کے گئے کنویں کے ملر پہ لے کے گئے کہا بیٹی ذرا نیچے دیکھو جب بیٹی نے نیچے دیکھا تو فوراً دھکا دے دیا کنویں کے اندر زندہ دبا دیا کرتے تھے زندہ گڈھا کھود بے دردی کے ساتھ لوگ اپنی بچیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے کوئی داماد بننا پسند نہیں کرتا تھا اگر کسی گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی لوگوں کے چہرے کالے پڑ جاتے تھے لوگ جو ہے بدنامی کی وجہ سے گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتے تھے بے عزتی سمجھا کرتے تھے اور پریشان ہو جاتے تھے ہم ٹینشن کے شکار ہو جاتے تھے لیکن میرے نبی نے فرمایا دنیا والوں کو پیغام دے دیا لوگوں اس بچی کو جو تمہارے گھر کے اندر آئی ہے اسے اپنے اوپر زحمت مت سمجھنا بلکہ یہ زحمت نہیں بلکہ خدا کی طرف سے رحمت اور برکتیں بڑھ کر آئی ہے گھروں کے اندر اس کی وجہ سے برکتیں یہاں تک کہ ایک مرتبہ میرے نبی کا گزر ہو رہا تھا راستے سے راستے کے پڑوس میں ایک مکان تھا میرے نبی نے دیکھا گھر کے اندر اجالا گھر کے اندر روشنی گھر کے اندر ہر طرف اجالا اجالا ہے ظاہر سی بات اس زمانے میں اس طرح سے لائٹنگ کا زمانہ نہیں تھا اس طرح سے ترقی کا دور نہیں تھا وہ نور کیسا تھا وہ روشنی کیسی تھی وہ اجالا کیسا تھا وہ خدا کے نور کا جلوہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ روشنی کیسی ہے یہ مکان کس گھر کے اندر اجالا کیسا ہے لوگوں تم بھی سنو بچوں تم بھی سنو میرے سماج کی مائیں بہنیں بھی سنیں بچیاں بھی سنیں میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابیوں اے میرے دیوانوں اے مجھ سے محبت کرنے والوں اے مجھے چاہنے والوں میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں اس گھر کے اندر جو اجالا وہ اس وجہ سے یا تو اس گھر کے اندر کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہے یا اس وجہ سے روشنی کہ اس گھر کے اندر کسی بچی کا جنم سبحان اللہ سبحان اللہ بچی کا جنم ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اس گھر کے اندر رونقیں ہیں روشنی ہیں لوگوں اپنے بچوں کو بالغ ہونے سے پہلے دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ مولانا عاطف صاحب کے پاس لے جا کر ان کے حوالے کر کے اپنے بچوں کو اتنا دین سکھا دو تاکہ اگر اس کی شادی ہو جوان بیٹے کی تو اس کی دلہن کے آنے کے بعد جو کسی کی بہن ہے جو کسی کی بیٹی ہے جو کسی کی جگر کا ٹکڑا ہے جو کسی کے جگر کا ٹھنڈک اور سکون ہے وہ کسی کی بہن بیٹی ہے تاکہ تمہارا جوان بیٹا طلاق کے نام پر اور حقوق نہ دینے کے نام پر اس کسی کی بیچاری بہن بیٹی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کر سکے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اتنا دین سکھا دو اتنا تعلیم دے دو دین کی انہیں بتا دو تاکہ یہ نہ سمجھیں بچیوں کے ذہن و دماغ میں عورتوں کے خیال میں یہ بات نہ آئے کہ ہمیں مذہب اسلام نے بالکل پابند رکھا ہے ہم پر ظلم کیا ہے ہمیں حق نہیں دیا ہے جب تم اپنی بچیوں کو دین سکھا دو گے تو انشاءاللہ تمہارے بچیوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے مذہب کے اندر ہماری بھی بہن ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تسبیح میلاد نبی تسبیح میلاد نبی سرزمین شمسا سرزمین شمسا سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد سب جھوٹ کے بولے لفتور کے بولے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کیوں عورت پر ظلم ہوتا ہے لیکن یاد رکھو یہ ظلم اور زیادتی مذہب اسلام کی وجہ سے نہیں بلکہ ہماری نادانی کی وجہ سے ہماری جہالت کی وجہ سے ہمارے علم دین حاصل نہ کرنے کی وجہ سے جتنا بھی ظلم ہو رہا ہے جب کسی عورت پر زیادتی ہوتی ہے کسی عورت پر ظلم ہوتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید مذہب اسلام نے ظلم کی اجازت دی ہے نہیں مذہب اسلام کو کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی اجازت نہیں دیتا سخت مخالف ہے ہمارا مذہب کسی کا دل مت دکھاؤ کسی کے دل کو ٹھیس مت پہنچاؤ آج عورتوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ ہماری آپ کی نادانی کی وجہ سے کہ ایک جگہ صرف اس وجہ سے عورت کو طلاق دے دی کہ ٹائم سے کھانا نہ بناتا اس وجہ سے طلاق دی جائے مجھے بتاؤ آپ کی بیٹیاں بھی ہیں کہ نہیں آپ کی بیٹیاں بھی آپ کی بھی بہنیں بھی شادی شدہ ہو کے دوسرے کے گھر چلی گئی
لیکن یاد رکھو مجھے بتاؤ ذرا اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر بتانا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، یہ بتاؤ اگر تمہارا داماد تمہارا بہن تمہاری بہن بیٹی پہ اگر ظلم کرے زیادتی کرے گھر سے دھکا دے کے نکال دے، اگر اس کو مارے اسے طلاق دے دے، میں سمجھتا ہوں کوئی باپ بھی پسند نہیں کرے گا، کوئی بھائی پسند نہیں کرے گا، بلکہ تکلیف ہوگی، چوٹ لگے گی۔ مجھے بتاؤ جو تمہارے بیٹوں کے گھر میں بیاہ کے آئی ہے وہ کیا وہ کسی کی بہن نہیں ہے؟ کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا وہ کسی کی جگر کا ٹکڑا نہیں ہے؟ جب تم اپنی بہن بیٹی کے بارے میں باتوں کو پسند نہیں کرتے تو دوسرا اپنی بہن بیٹی کے بارے میں کیسے پسند کرے گا؟ بے شک حق ہے حضرت، بہت خوب، ماشاء اللہ ماشاء پسند کرے گا؟ نہیں بالکل نہیں۔ اس وجہ سے کہ وہ سالے صاحب نے پیسے لے لیے، بہنوئی صاحب سے پیسے نہیں دے رہے تھے، قرضہ لیا اس نے، دینے کا نام اس نے نہیں لیا۔ اور بات تو یہ ہے کہ آج اگر کوئی کسی کو قرضہ دے بھی دیتا ہے تو دینے کا نام کوئی نہیں لیتا۔ اب بیچارہ جس نے احسان کیا قرضہ دے دیا، اگر وہ مانگنے کے لیے چلا جائے تو اس کی ماں بہنیں کر دی 100 گالیاں اسے ملتی، حالانکہ اس نے بیچارے نے قرضہ دیا، پریشانی میں آپ کا ساتھ دیا، آپ کی تکلیف، آپ کی پریشانی بیماری کے وقت میں آپ کا احسان اس نے کیا تو بہت جلدی دینا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو آپ انسانیت کے ساتھ یہ کہہ دیں بھائی ابھی پریشانی دور نہیں ہوئی ہے، بہت مقروض ہو گیا تو آپ کو میں قرضہ دے دوں گا، آپ کا شکریہ کہ آپ نے بہت بڑا احسان ہم پہ کیا۔ لیکن آج کا زمانہ ہے ہی نہیں ایسا، ہر کرنے پہ نیت ہے، دوسروں کا مال کھانے پہ نیت ہے، دوسروں کے مالوں پہ نظر ہے۔ یاد رکھو کسی کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، کسی کا مال ایسا مت کرو۔ حدیث کے اندر لکھا ہے 3-4 ہزار کی بات نہیں، 3-4 لاکھ کی بات نہیں، 3 کروڑ کی بات نہیں، بلکہ میرے نبی نے فرمایا جو 3 پیسے اگر کسی کے لے کے دنیا سے چلا گیا، موت آ گئی قیامت کے دن، اسے 3 پیسے کے بدلے میں اس کی 700 نمازیں جو اس نے جماعت کے ساتھ دنیا میں پڑھی تھی سب کے سب لے لی جائیں۔ ہم تو جمعے والے ہیں نا، عید بقرعید والے ہیں نا، الوداع جانے والے ہیں نا، سال میں ایک ہی بار نمبر آتا ہے، وہ بھی جو ایسے چلی جائیں۔ کتنے 3 پیسے لے لیے، 700 نماز جماعت کے ساتھ جو پڑھی ہوں گی وہ سب لے لی جائیں گی، آپ کسی کام ہے نہیں۔ اس لیے دوسروں کا جو حق ہے اس کے حق کی ادائیگی میں بہت جلدی کیا کرو۔ اللہ کے رسول کی حدیث میں لکھا ہے بڑا ماحول خراب ہے، اور ان ساری باتوں سے مسلمان اور مذہب اسلام بدنام ہے، سمجھے نہیں؟ آج جو دوریاں ہیں ہر جگہ جہاں دیکھوں، میں تو ابھی کئی جگہ گیا تقریر کرنے کے لیے، ہر جگہ مولانا حافظ صاحب میں بھی کئی جگہ تقریر کرنے کے لیے گیا تو ایک جگہ گاؤں میں جو ہے بڑی صاف صفائی تھی، میں نے کہا یہاں کے چیئرمین یا پردھان جو بھی ہوگا وہ بہت اچھا ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا، صفائی ستھرائی کا نظام بہت اچھا ہے گاؤں کے اندر۔ تو میں نے تھوڑی سی تعریف کر دی، میں نے کہا گاؤں ہے لیکن گاؤں میں صفائی بہت ہے اور گاؤں میں لگ بہت اچھا رہا، ایسا نہیں لگا کہ ہم گاؤں میں آئے۔ تو ایک صاحب کہنے لگے کہ صفائی گاؤں میں گلیوں میں تو بہت ہے، روڈ تو بہت صاف ہے، لیکن حضرت دعا کر دیں یہاں کے لوگوں کے دل بھی صاف ہو، دل صاف ہونا، دل صاف ہونا چاہیے، گلی بھی صاف ہونا چاہیے۔ صفائی کے نام پر آج ہماری حکومت کی طرف سے جگہ جگہ اتنے انتظامات کیے جا رہے ہیں، اتنے کرمچاری منتخب کر دیے گئے صفائی کرنے کے لیے، لیکن ہمارے گھر کے دروازے پہ اتنا کوڑا جمع ہے جس کی وجہ سے اسپتالوں میں اتنی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ اور زیادہ تر دیکھو برا مت ماننا، ہمارے مسلمان بھائی سب سے زیادہ اسپتال، ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا النظافت نصف الایمان، صفائی ستھرائی رکھا کرو، بدن بھی صاف رکھو، کپڑے بھی صاف رکھو، گھر بھی صاف رکھو، گھر کا دروازہ بھی صاف رکھو، یہی تو ایمان کا آدھا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو دل صاف کرو گے کہ نہیں؟ جی جی بالکل، اختلاف کرو گے، لڑائی کرو گے، پارٹی بندیاں کرو گے، ایک دوسرے کو جانے کی بات کرو گے۔ آج تو معاملہ یہ ہے کہ اگر پہلے کوئی بات ہو جاتی تھی پنچایت لگتی تھی، آج کل کوئی کسی کو سمجھانے والا بھی نہیں۔ اگر کسی کا بیٹا شراب پینے لگے کوئی اسے بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر کسی کے بیٹے کی غلط حرکتیں ہوں کوئی اسے سمجھانے والا نہیں ہے، بلکہ
ہم نے تو یہ سنا ہے لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں ہمارا بچہ تھوڑی ہمارا بیٹا تھوڑی ہے، مر رہا تو مرنے دو، جا رہا تو جانے دو، بگڑ رہا تو بگڑنے دو، لیکن تم اس بات کو بھول گئے تمہارے سماج کا آدمی تمہارے سماج کا بیٹا ہے، تمہارے گھر کا پڑوس کا بیٹا ہے، یاد رکھو تمہارے گھر کے قریب میں رہتا ہے، صحبت کا اثر کون چل دیا ہے، آج یہ پڑوس کا لڑکا بگڑ رہا ہے، تمہارا بچہ جب اس کے ساتھ میں بیٹھے گا اٹھے گا کوئی دور نہیں ہے وہ دن کہ اس کی صحبت میں رہ کے تمہارا بیٹا بھی بگڑ جائے گا۔ سمجھ رہے اس لیے سمجھا دیا کرو، وہ مانے یا نہ مانے کیا پتا آپ کو سمجھانے پہ اس کی دل کی دنیا بدل جائے۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم فرماتے لا خیر فی قوم لیسوا بخاسمین، لوگوں ذرا توجہ کے ساتھ آخری پیغام سنو۔ حضرت عمر فرماتے وہ قوم کبھی بھی اس کے دن اچھے نہیں آ سکتے، وہ قوم کبھی بھی اچھی راستے پر نہیں آ سکتی، وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی، وہ قوم کبھی بھی عروج بلندی کو نہیں پہنچ سکتی جس کے اندر کوئی کسی کو سمجھانے والا کبھی بھی نہیں سن سکتے۔ اور آگے فرماتے ہیں لا خیر فی قوم لا یحبون الناس ہی، کہ اگر کوئی کسی قوم لوگوں کے اندر سماج کے اندر کوئی اگر سمجھائے پھر اسے گالیاں ملیں، مسجد کا امام اگر آپ کو تقریر میں بتائے سمجھے پھر اسے گالیاں ملیں، اسے پسند نہ کیا جائے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جہاں کے لوگ ایسے ہوں گے وہ قوم اس کے بھی کبھی بھی اچھے دن آ نہیں سکتے۔ ہم نے تو کئی جگہ سنا کہ مسجد کے امام صاحب نے اگر کسی سود خور کے خلاف تقریر کر دی، حالانکہ انہوں نے نبی کی حدیث بتائی، اللہ کے قرآن سے بیان کیا، تقریر کی، کسی کو نشانہ نہیں بنایا، بلکہ مسجد کے امام کا ایک ہی مقصد تھا، اس کا مقصد یہ تھا تاکہ میرے سماج کے لوگ، میرے محلے کے لوگ، میرے سارے مقتدی، میرے سارے گھر والے برے کاموں سے باز آ جائیں۔ یار لوگوں جتنا خیر مسجد کے امام ہوتا ہے، جتنی اچھی بات ہے جمعے کی تقریر میں ایک دن میں ایک گھنٹے میں آدھے گھنٹے میں مسجد کے امام بتا دیتا ہے، تمہارے ابا اور اماں نے بھی اتنی اچھی بات ہے تمہیں پورے مہینے میں نہیں بتائی۔ بے شک ہمارے ماں کو جو ہے کام کرنے سے فرصت نہیں، کام کرنے سے فرصت نہیں، پڑوسن سے باتیں کرنے کی فرصت نہیں، پڑوسن کی قیمت اور جبری سے فرصت نہیں، اس نے کتنے کا جوڑا بنایا، اس کے گھر میں کیسا ماحول ہے، اس کے شوہر میں اس میں لڑائی ہو گئی، آج اس کی لڑکی کے ساتھ یہ ہو گیا، عورتوں کو بس یہی کام برا ماننے کی بات نہیں، بات سچی بات تھوڑی کڑوی ہوتی ہے، کسی سے فرصت نہیں ہے تو اپنے بچوں کو دین کی باتیں کیا بتائیں گے، اچھی باتوں کی طرف رہنمائی کیا کریں گے، ہمارے بھائیوں کو کام کرنے سے فرصت نہیں، صبح کو چلے گئے دوڑ بھاگ کر کے کام کر کے رات کو آئے تھکے ہارے سو گئے، پھر صبح کو چلے گئے، 24 گھنٹہ گزر گیا، مہینہ گزر گیا، ہفتہ گزر گیا، سال گزر گئے، 2022 گزر گیا، 2023 بھی گزرنے والا۔ ہم نے کبھی بھی اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو وہ باتیں نہیں بتائیں جو مسجد کے امام خطبے کے جمعے کے خطبے میں جمعے کی تقریر میں آدھے گھنٹے میں نبی کی حدیثوں کو بتا کے آپ کو اچھا بنانے کی، آپ کو دیندار بنانے کی، آپ کو جو ہے جنتی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ بتاؤ بات سچی ہے کہ نہیں؟ بے شک حق ہے حضرت۔ تو میرا بس ایک ہی پیغام ہے کہ پارٹی بندیاں چھوڑ دو، شادی اگر کسی کے ہو تو تماشا مت بناؤ، رشتے داروں کے سامنے یہ پنچایت مت کرو، بلکہ تمہارا یہ بھائی ہے، اس کی عزت کی لحاظ رکھو، رشتے داروں کے سامنے، باہر والوں کے سامنے اسے بے عزت کرنے کی کوشش مت کرو۔ اگر کوئی بات ہے تو دل میں رکھو، بلکہ نبی کی تعلیم ان کو محسوس ہوئی ہے کہ دل میں بھی نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ دل میں کینہ رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، جلن رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اس کی نیکی ایسے برباد ہو جاتی ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو پکڑے۔ بے شک پیچھے والے لوگوں کے ہر جیبوں میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جذبہ میلاد النبی، جذبہ میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مدنی کی آمد، مکہ کی آمد، سب جھوم کے بولو، بڑا اونچا بولو، ہاتھوں کو لہرا کر بولو، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سرزمین سرزا
नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये सब हमारे अंदर है कि नहीं बात? ये सारी बुराइयां खत्म कर दो, इंशाअल्लाह जलसा कामयाब। अगर अमल नहीं किया ऐसी अंग्रेज एक जगह 20,000 तो आपने कर दिए, अदना नहीं। और आपने अगर इन बातों पर अमल नहीं किया तो आपकी मेहनत बिल्कुल ही वो भी बेकार। पढ़ेंगे। अभी हैं तो वही लोग जलसों से बुजुर्गों ने बड़े दीन के काम किए, कुछ लेके जाओ, पैगाम लेके जाओ। और बात ये है कि जब तक हमारी किसी भाई की इज्जत बनाना नहीं निकलेगा, जब तक उसकी बेइज्जती नहीं होगी, पड़ोसी को हमारे भाई को मजा ही पता नहीं नहीं कहाँ आएगा। के मजा तो तब आता है शायद। दूसरे की इज्जत को जलाना निकल जाता है। ये सब बातें छोड़ दो, ये मुसलमानों ईमान वालों की शान है। मेरे नबी फरमाते हैं, सही माने में मुसलमान वो है जो अपने लिए वही पसंद करे, जो अपने लिए पसंद करे वही अपने मुसलमान भाई के लिए भी पसंद करे। सुभान अल्लाह। इबादत थोड़ी है, खाली इसी से जन्नत थोड़ी मिल जाएगी। दूसरों के हुकूक की भी परवाह करो। और ये मत समझो कि अगर कोई बीमार हो गया तो मैं तो इसे देखने के लिए जाऊंगी, मुझे देखने के लिए नहीं आया, मैं क्यों जाऊंगा? मैं क्या कमजोर हूँ किसी से? मेरा क्या घर मकान क्या किसी से हल्का है क्या? मेरे पास बैंक बैलेंस कम है क्या? मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं किसी का सलाम नहीं करूंगा, बल्कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे सलाम करे लो। ये घमंड कहाँ से बनता है? घमंड एक मिनट में जो है चकनाचूर हो जाता है। घमंड दिल की हरकत बंद हो गई, तेजी के साथ चली अचानक बंद हो गई, हाथ पांव हिलना बंद हो गए। कहाँ गया गुरूर, कहाँ गया घमंड? इसलिए कभी भी घमंडी मत बनो, तकब्बुर मत करो। अगर वो आपको देखने के लिए नहीं गया, आपका रिश्तेदार या आपका पड़ोसी, हो सकता है बेचारे के सामने कोई मजबूरी हो सकता है कोई परेशानी हो, किसी काम में फंस गया हो, नहीं गया हो, और जाया करो देखने के लिए। समझे नहीं? मेरे नबी की हदीस है, आका फरमाते हैं कि अगर कोई मुसलमान बीमार पड़ जाता है, अगर किसी मुसलमान को तकलीफ होती है, तो दूसरा मुसलमान चल के उसकी आदत करने के लिए देखने के लिए जाता है। मेरे नबी ने फरमाया, जब वो घर से निकलता है तो 70,000 फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ किया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब हज़रत। नबी की हदीसों के हिसाब से चलोगे, नबी की हदीसों के हिसाब से, माहौल के हिसाब से मत करो। अगर वो बेचारा फरमान के हिसाब नहीं से, आया तो माशाअल्लाह। तुम चले जाओ। कहा चलो भाई कोई नहीं आया, लेकिन मुझे तो सवाब कमाना है, मुझे तो नेकियां बनाना है, मुझे तो जन्नत मिलाना है। मैंने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, उस नबी के नक्शे कदम और उनकी हदीसों पर अमल करके मुझे तेरी आदत के लिए आना पड़ा है। और तुमने वहां जाने के बाद अगर तो दुआ पढ़नी, अगर याद नहीं है तो मौलाना आसिफ साहब से याद कर लेना। अगर तुमने वो दुआ पढ़नी, इंशाअल्लाह वो जिसको देखने के लिए गए हो उसको देख के दुआ पढ़नी, तो अल्लाह तुम्हें उस बीमारी से बचाएगा। अल्लाह ताला ने उस बीमारी में सामने वाले हक बात है हज़रत, हक बात है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तुम पे वो बीमारी नहीं आएगी। नहीं आएगी। ये इयादत करने का और मरीजों को देखने का, जानने का, ये सिला अल्लाह ताला उसे अता फरमाएगा जो मरीज को देखने के लिए। बेशक हक है, हक है। एक जगह दावत में बेचारा गरीब आदमी था, बस हाथ ही बात है, उसके बाद समझ करता हूँ। बेचारा गरीब आदमी था, उसने तो जो है पूरे मोहल्ले में खाई दावत, शादियों में, न्याजों में, लेकिन जब उसके घर नंबर आया तो बेचारा बहुत दिनों तक तो परेशान रहा, कर्जा हो गया बहुत। तो पूरे मोहल्ले वालों भी उस अंदाज में दावत नहीं कर पाया जैसे उसने खाई थी। एक एक आदमी की दावत कर दी। ये सब गुजरी हुई मैं बता रहा हूँ जो मैं देखा है, समझे नहीं? तो मालूम है जब एक एक आदमी की दावत करके वो बेचारा आया तो पूरी बस्ती इकट्ठी हो गई, पूरी पंचायत इकट्ठी हो गई, पूरी बस्ती एक। और ये बेचारा गरीब आदमी जिसके ऊपर एक बेटी का साया नहीं बल्कि कई कई बेटियों का साया है। अरे यार, एक बेटी की शादी करना जहेज की इस लानत की वजह से इतना मुश्किल हो गया, तो यार 6 बेटियों की शादी करना एक गरीब आदमी के लिए कितना मुश्किल होगा। तुमने उसकी इज्जत का जनाजा निकाल दिया, उसके दुख और दर्द को महसूस करना चाहिए था। और रिश्तेदारों के सामने उसके घर पे बारात आ रही, बेइज्जत करने की बजाय होना तो चाहिए था और उसकी मदद करते। लेकिन पंचायत इकट्ठी हुई और सारे लोगों ने मीटिंग की कि इसने तो चोला नेत खाई थी, इसने तो पूरे घर के साथ खाई थी, हम एक एक आदमी खिला रहे हैं। सही कहा, बहुत ये बात है। तो एक टाइम अगर तुम्हें खाना नहीं मिलेगा तो तुम मर जाओगे। करबला वालों के बहुत नारे लगाते हो, खूब बिरयानी खा के उनके नाम की
خوب شربت پیتے ہو, خوب نعرے لگاتے ہو, کہ بھول گئے انہوں نے تو کئی دن تک کھانا نہیں کھایا تھا, لیکن کوئی شکوہ نہیں کیا تھا, کوئی جو ہے انہوں نے اپنی زبانوں پر ناشکری کے الفاظ نہیں کہے تھے. اب بتاؤ ایک غریب آدمی اگر کسی مجبوری کی وجہ سے سب کو نہیں کھلا پا رہا ہے, ایک ایک آدمی کی دعوت کر دی تو ہونا چاہیے تھا اس کی ہاتھ بڑھاتے, کام میں اس کی جو ہے مدد کرتے, اور اس کے بعد جو ہے اس کا شکریہ ادا کرتے, اور اس کی عزت کا جنازہ نہیں نکالتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس میں نے جو کہا اس پر عمل کیجیے, اور میرے بولنے میں خامی صاحب نے غلطی ہو گئی ہو, اللہ وسیلے سے معاف فرمائے. سب لوگ کلمہ شریف پڑھ لیں. حضرت علامہ مولانا محمد محمد رضا صاحب تعالیٰ بریلی شریف کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں. ابھی انشاءاللہ آپ کا خطاب سماعت کرنا ہے. سب لوگ کلمہ شریف پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.